بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن امانت کی صفت اور صلہ رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور نہ رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے؟ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے۔ مطلب یہ کہ ہر آدمی کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ تو نجات پا جائیں گے، اور کچھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی دوری کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، اپنے اعمال کو بہتر کرو، اپنے اعمال کو اچھے بناؤ، اور جتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے میرے عزیزوں، کل قیامت کے دن اتنی آسانی ہوگی، ہم پل صراط سے اتنے جلدی پار ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ہمارے اعمال کمزور ہوں گے تو خدا کی قسم تکلیف کے علاوہ، پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں طرف کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ بہت ہی مہکنے والی مشک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت یعنی دوری 1 مہینے کی ہے، اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ حوض کی دوری 1 مہینے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف تک 1 مہینے کی دوری ہے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے، سنت
والنوافل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں جب اکیلے ہوتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے، ذرا غور سے سنیے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور کر دیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملوں کو دیکھ بھال کیجئے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجئے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و دکھاوے سے پاک کر دیجئے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا کیجئے اور اس رحمت کے ذریعے میرے ہر برائی سے حفاظت کیجئے۔ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب کیجئے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا کیجئے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی طرف سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ اے اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کے رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھا سے الگ بہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی شور کرنے موت کی دعا مانگنے لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچ سکی اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھی بلائی ہو جس کو آپ اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والے ہو، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے ہیں، رکوع و سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بے شک آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پانے والا بنا دیجئے۔ ایسا نہ کیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہو۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہو، آپ کے دشمنوں سے ہم دشمن ہو۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کرے۔ یا اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ ہی
نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے روئے میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا کر دیجئے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے، اور اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے، اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کی ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ علم و ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے اور 3 بار ارشاد فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کرنے والے تھے، اٹھے اور عرض کیا، جی ہاں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے لوگوں کو اسلام کے لیے خوب ابھارا، اور آپ نے اس کے لیے خوب کوشش کی اور نصیحت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ کفر کو اس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے، اور یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر بھی کرو گے، اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا، اب ہم سے بہتر کون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر بھلائی ہو سکتی ہے؟ یعنی ان میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی امت میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی ایک آیت کو اور دوسرا آدمی دوسری آیت کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتا، اس طرح جھگڑے کی سی شکل بن گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا مبارک چہرہ غصے میں ایسا سرخ ہو رہا تھا جیسے آپ کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا تم اس جھگڑے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو یا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا کہ یہ عمل کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ طبرانی سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کام 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا حق ہونا ظاہر ہو اس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا ظاہر ہو اس سے بچو، تیسرا وہ جس کا حق ہونا یا غلط ہونا ظاہر نہ ہو اس کو اس کے جاننے والے یعنی عالم سے پوچھو۔ یعنی ہر عمل جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں عالم سے تحقیق کرو کہ بھائی کہ مولوی صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے، کیا یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جائے جبکہ اس سے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے حسن اخلاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے، اور جو آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم میں دو عادتیں خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، دوسرے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، ایک نرمی جو آدمی نرم ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، اور دوسرا کوئی بھی کام کے اندر جلدی نہ کرنے والا۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، ایسے آدمی کے بارے میں فرمائیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا یہی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، ایسے آدمی کے بارے میں فرمائیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی، اور ایک بشارت یہ ہے کہ جو دنیا میں مل گئی کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، یہ اس صورت میں ہے جب اس کی نیت عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہو، تعریف کرنا مقصود نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ یعنی کیا ان کا ڈرنا گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق کی بیٹی، یہ مراد نہیں بلکہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی خرابی کی وجہ سے ان کے نیک اعمال قبول نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ کر بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ان بھلائیوں کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ پرہیزگار مخلوق سے بے نیاز غمنام بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ پرہیزگار مخلوق سے بے نیاز گمنام بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ ہو کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کر رہے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ فائدہ، جب ہر طرح کا عمل خود ظاہر ہو کر رہے گا تو پھر دینی عمل میں لگنے والے کو ریاکاری کی نیت کر کے اپنا عمل برباد کرنے سے کیا فائدہ، اور کسی برے کو اپنی برائی کے چھپانے سے کیا فائدہ، دونوں کی شہرت ہو کر رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، کوئی بھی اچھا عمل ہو یا کوئی بھی برا عمل ہو، سوچ سمجھ کر کرے۔ اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بظاہر ایک دن ظاہر کر رہیں گے، اور اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ وہ بھی عمل کیا ہے کہ ایک دن ظاہر ہو کر رہے گا۔ حضرت علقمہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس میں کچھ مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ کچھ قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں، نہ ان کو دین سکھاتی ہیں، نہ ان کو نصیحت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں، اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ کچھ قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں، اور نہ نصیحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کرے، ان کو نصیحت کرے، انہیں اچھی بات کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، ان سے دین کی سمجھ حاصل کرے اور ان کی نصیحت قبول کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ حضرت امامہ بن دعوت تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے، حضرت امامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی اتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ اتڑیوں کے چاروں طرف اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ آدمی اپنی آتڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے فلاں، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود انہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج یہ بات عام ہو گئی ہے۔ آج ہم اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو کسی غلط کام سے بچنے کا کہتے ہیں لیکن خود وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی فلم نہ دیکھے، کوئی موبائل نہ چلائے اور موبائل کے اوپر غلط چیزیں نہ دیکھے، لیکن خود گھر جا کر فلمیں دیکھتے ہیں اور خود گھر جا کر کیا ہے کہ غلط کام کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن آتڑیوں کے آزو بازو، اپنے خود کے آتڑیوں کے آزو بازو گھومتے رہیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی عمل کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی خود پہلے عمل کرے، اور اگر کسی کو روک رہے ہیں تو پہلے خود اس عمل سے، اس برائی سے، اس گناہ سے بچے، پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دلائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی رات میں میرا
معراج کی رات میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے تھے اور خود اپنے کو بھلا دیتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ قال اللہ تعالی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان مہاجروں کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، جب کوئی جماعت آتی ہے تو کیا کرو، ان کا بھرپور ساتھ دو، ہے نا، کہ ان کے تعلیم کے اندر ساتھ دو، ان کی ملاقاتوں کے اندر ساتھ دو، پورے دن مسجد کے اندر رہ کر ان کا پورا ساتھ دینے والے بنو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو برباد کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس آدمی کے 2 رخ ہو، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات کہو، تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا، اور بری بات نہ کہو، تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم جھوٹ بولیں گے اور ہماری جھوٹ کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جائے گا تو شیطان ہمارے قریب آ جائے گا، اور جب شیطان ہمارے قریب آ جائے گا تو ہمیں گناہوں کے لیے اکتائے گا، ہمیں گناہ کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ کہ حاوی کرے گا۔ حضرت سفیان بن حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ اگر کوئی ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے لیکن ہم اس کو جھوٹی بات بتاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ یقین کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم زیادہ جھوٹ تو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، وہ بیچارے ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے نا کہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پھر بھی ہم ان کو الو بناتے رہتے ہیں، ہم ان کو جھوٹے باتیں بنا کر اپنی باتوں کو سچ کرتے ہیں۔ دیکھو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بڑا سنگین گناہ ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی تم پر پورا بھروسہ کرے اور تم اس کے بھروسے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میرے عزیزو، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اگر عمل نہ کریں گے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اور سننے کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہیں اور یہ جتنی حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر تعلیمیں نہیں ہوتی ہیں، اگر ٹھیوں کے اوپر تعلیم ہوتی ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تعلیم ہوتی ہے، اس لیے یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بات آئی، کیوں نہ ہم منتخب حدیث کی تعلیم اور فضائل اعمال کی تعلیم ریکارڈ کر کر یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا کرے، تاکہ اس تعلیم کی جگہ آپ اس ریکارڈنگ کو سن کر، ہے نا، کہ حدیث کو سن سکے، تاکہ گھروں کے اندر رہ کر بھی ہم تعلیم سے فائدہ اٹھا لیا کریں۔ اس لیے میرے عزیز و میرے دوستوں، یہ جو آڈیو ہم نے بنایا ہے، یہ جو ویڈیو ہم یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان تمام ویڈیو کو کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس بھیجیں اور خود بھی سننے کی کوشش کریں اور سب سے پہلے عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔